وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. عزیزان گرامی، قرآن مجید کا تعارف اور تعریف، اس کی معرفت، یہ قرآن مجید کے علوم و معارف سے مستفید اور بہرہ مند ہونے کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قرآن کا تعارف بھی کروایا ہے. مختلف مناسبتوں میں اور مختلف آیات کے کہیں ابتدا میں، کہیں آیت کے درمیان میں اور کہیں آیت کے آخر میں قرآن مجید کی صفات ذکر کی ہیں، اور قرآن مجید کی پہچان کے لیے کچھ الفاظ کو بطور نام کے اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا ہے، جیسے کتاب ہے، قرآن ہے، ذکر ہے. تو یہ چیز اس لیے ہے کہ انسان ان ساری چیزوں کو سامنے رکھے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن فہمی کے لیے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ یہ سب سے معتبر اور سب سے مقدم اور اولیٰ طریقہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے ساتھ سمجھا جائے. اور قرآن کو قرآن کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان پورے قرآن مجید کے اوپر نظر رکھے. اسی لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا اور قرآن مجید کو ضبط رکھنا، مستحضر رکھنا اور بار بار پڑھنا، تکرار کے ساتھ پڑھنا، دہراتے رہنا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو استعمال کیا لفظ نصرف الآیات، ہم آیات کی تصریف کرتے ہیں. تو قرآن مجید کو بار بار پڑھتے رہنے سے یہ مقصد حاصل ہوتا ہے کہ انسان کے سامنے سارے مقامات آ جاتے ہیں. آج کل تو الحمدللہ یہ آسانی ہو گئی کہ آپ کلک کرتے ہیں تو جو لوگوں نے قرآن مجید کی خدمت کے لیے ایپس بنائی ہوئی ہیں ان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں آپ کے سامنے ساری آیات آ جاتی ہیں جن کے اندر وہ لفظ آیا ہے. اور پہلے علماء نے اس کے لیے قرآن مجید کی مضامین کے اعتبار سے تقسیم کرنے کے لیے بھی کتابیں لکھی ہوئی تھیں. ایک موضوع کے متعلق قرآن مجید کی آیات، جیسا کہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احکام القرآن لکھی تھی نا، اگرچہ وہ مکمل تو دستیاب نہیں ہو سکی لیکن اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ملا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کی آیات کو جمع کیا اور پھر اس میں جو احکام ثابت ہوتے ہیں وہ انہوں نے ان کے اوپر گفتگو کی. اور بھی کتابیں ہوں گی لیکن میرے سامنے نہیں ہیں چونکہ میں نے اس کا استقصاء نہیں کیا.
بس بات آئی تو میں آپ کے سامنے اس کو ذرا واضح کرنے لگا ہوں۔ ہمارے علماء میں مولانا وحید الزمان نے تبویب القرآن کے نام سے قرآن مجید کی آیات کو اور ان کے ترجمے کو ایک جگہ کے اوپر توحید کے متعلق، رسالت کے متعلق، قیامت کے متعلق، اخلاق کے، شرک کے، وراثت کے، اس طرح جو مسائل ہیں ان کے متعلق وہ ایک کتاب لکھی، 2 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے۔ اور بھی شاید کوئی ہوگا۔ ہاں مضامین قرآن بھی ایک کتاب ہے، وہ میرا خیال ہے مولانا محمد حسین ان کا نام تھا۔ اور جو تفسیر کی کتابیں ہیں، ان تفسیر کی کتابوں میں تفہیم القرآن کے اندر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جو قرآن مجید کی تفسیر لکھی، اور اس کا جو اشاریہ ہے اس کے آخر میں، اس میں انہوں نے قرآن مجید کے یہ جو مضامین ہیں ان کو موضوع کے اعتبار سے جمع کر دیا ہے۔ قرآن مجید کے موضوعات جو ہیں جن کے اندر آپ ایک جگہ پر وہ جو جلد ہوتی ہے، اس جلد کے اندر جو کچھ اس موضوع سے متعلق ہے وہ ایک جگہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان قرآن کو سمجھنے کے لیے سارے قرآن مجید کے اوپر نگاہ رکھے، اور اس سے واقعتاً قرآن مجید کے فہم اور تدبر اور قرآن مجید کے معارف کے سمندر کے اندر انسان کی شناوری اور انسان کی غواصی، اس کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ مولانا محمد حسین فاضل دیوبند تھے، اور وہ جماعت اسلامی کے تھے، اور میرے بھی وہ استاد ہیں، میں نے ان سے انگریزی پڑھی تھی۔ تو وہ شرقپور میں ہوتے تھے، وہ اسکول کے اندر پڑھاتے تھے، انگریزی کے ٹیچر تھے۔ ویسے ان کی تعلیم عربی کی تھی اور اسلامیات کی تھی، اور بڑے ماشاءاللہ فاضل آدمی تھے۔ عربی ادب کے اوپر ان کا بڑا ذوق تھا، عربی شاعر بھی تھے وہ۔ تو وہاں ہوتے تھے وہ شرقپور میں، تو میں ان سے انگریزی پڑھتا ہوتا تھا، اور جب یہ کچھ دینی معلومات کا بھی آپس میں تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ تھے وہ حنفی، دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے اور جماعت اسلامی کے تھے۔ بعد میں پھر وہاں منصورے چلے گئے، تو وہاں پر انہوں نے وہ مضامین قرآن کے نام سے کتاب لکھی تھی، اور وہ ایک جلد میں ہے۔ تو بہرحال آپ تلاش کریں گے تو اور بھی آپ کو چیزیں مل جائیں گی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا انسان کو سامنے رکھنی چاہیے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس موضوع کے متعلق جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ انسان اپنے سامنے رکھے، اور ان سب کو جمع کرنے کی کوشش کرے، تو پھر ایک پورا مضمون جو ہے وہ انسان کے سامنے پوری شکل کے اندر واضح طور پہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو خیر، قرآن فہمی کے لیے یہ چونکہ بنیادی حیثیت رکھنے والی چیز ہے، اس لیے ہم نے ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، تاکہ ہمارا ذوق بنے، اور ہمارا جو ہے نا وہ علمی رجحان ایک ایسے ڈھنگ کے اوپر اور ایک ایسے انداز کے اوپر تعمیر ہو اور وہ استوار ہو کہ وہ آئندہ ہماری زندگی کے لیے رہنما ثابت ہو۔ باقی ایک طالب علم نے دوسرے طالب علموں کو کیا بتانا ہوتا ہے، میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، البتہ پڑھنے کا طریقہ آ جائے تو ہم نے اپنے بزرگوں سے یہی سنا کہ جب آخری سبق ہوتا تھا بخاری کا، اور دستار فضیلت جو ہے وہ سجائی جاتی تھی سروں کے اوپر، اور سند فراغت ہاتھ میں دے کر کہا جاتا تھا کہ فارغ التحصیل ہو گئے ہو، تو بزرگ یہی کہا کرتے تھے کہ بیٹا فارغ التحصیل نہیں ہوئے ہو بلکہ لائق التحصیل ہو گئے ہو۔ اب علم کی تحصیل کے لائق ہو گئے ہو کہ اب تم علم حاصل کر سکتے ہو، اب تم علم حاصل کر سکتے ہو۔ فارغ نہیں ہوئے بلکہ اب تو شروع ہوا ہے کام، اب تو فارغ نہیں ہوئے، اب تو کام شروع ہوا ہے۔ اور بڑا ایک لطیفے کی بات ہے کہ مولانا زکریہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ جو تبلیغی جماعت کے شیخ الحدیث مشہور ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ بڑا علمی کام بھی کیا ہے، اوجز المسالک موطا کی شرح لکھی ہے،
اور اسی طرح بذل المجہود کے اندر بھی وہ اپنے استاد کے ساتھ شریک رہے، اور اپنے بزرگوں کی کتابیں بھی انہوں نے زندہ کی، لامع الدراری ہے اور ترمذی کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ بڑے بہرحال فاضل آدمی تھے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، سارے جانے والوں کے اوپر رحمت فرمائے۔ تو ان کی ایک کتاب ہے آپ بیتی، پڑھنے والی کتاب ہے، تربیت کے لحاظ سے نا اس میں بہت اچھی چیزیں ہیں۔ ان کے تصوف اور ان کے وہ جو تقلیدی جمود ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن سیکھنے والے کے لیے نا اس میں بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے جب پڑھا نا استادوں کے پاس، تو وہ استاد جو تھے نا یہ کہتے تھے کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اعدادی مرحلے کے اندر، پہلے مدارس کے اندر ایک مرحلہ اعدادی کا ہوتا تھا، 2 سال اعدادی کے ہوتے تھے، اور طالب علم کچھ نہ کچھ پڑھ کے آتے تھے، اور اعدادی کے مرحلے میں ان کو تیار کیا جاتا تھا کہ انہیں کتاب فہمی کا سلیقہ آ جائے، وہ کتاب کو سمجھنے لگے۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو موقوف علیہ ان کے ہاں ہوتا تھا کہ ایک مرحلہ ہے جس کو آپ ثانوی عالیہ کہہ سکتے ہیں، ثانوی اولیہ، یہ مرحلہ ہوتا تھا جس میں استاد پڑھاتا تھا، طالب علم پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر جو مرحلہ آتا تھا نا تقدم کا، تو اس کے اندر پھر طالب علم خود کتاب حل کر کے آتے تھے، اور استاد کا کام صرف یہ ہوتا تھا کہ طالب علم پڑھ رہا ہے اور کسی سے پوچھ لیا کہ ہاں اس کا آپ مفہوم بتائیں۔ بلکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ کہنے لگے جب میں نے ہدایہ پڑھا نا، انہوں نے حنفیوں کے پاس ہدایہ پڑھا تھا، بڑے افصاحب کے پاس بخاری پڑھتے تھے، اور اس طرح دوسری کتابیں پڑھتے تھے گجرانوالے میں۔ اور وہ بتاتے تھے کہ جس سال ہم نے افصاحب کے پاس پڑھا اس سال ہم 2 ہی یحییٰ تھے حافظ صاحب سے پڑھنے والے، یحییٰ میر محمدی اور میرے والد صاحب یحییٰ شرق پوری رحمہم اللہ۔ کہتے ہیں ہم دونوں ہی بخاری پڑھنے والے تھے، اور حافظ صاحب نے ہم دونوں کو ہی جو ہے نا اس سال بخاری پڑھائی اور دوسری کتابیں پڑھائی۔ اور جو نچلے والے طالب علم ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ آپ پڑھا دیں، کچھ سبق میں پڑھاتا تھا والد صاحب کہتے ہیں، اور کچھ حافظ صاحب پڑھاتے تھے نیچے والے طالب علموں کو، اور ان کو بڑی کتابیں وہ یہ پڑھاتے تھے، حجت اللہ پڑھایا، بخاری پڑھائی، اور اس طرح کی دیگر کتابیں جو ہیں نا وہ پڑھائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان سے پڑھتا تھا، تو ہدایہ کا درس لینے کے لیے نا میں وہاں ایک بزرگ تھے، وہی دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے، مولانا انور شاہ کے شاگرد تھے، مولانا محمد چراغ رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس جاتا تھا پڑھنے کے لیے ہدایہ۔ تو ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ طالب علموں کو یہ کہتے تھے کہ آپ لوگوں نے پوری کتاب کو حل کر کے آنا ہے، اور عبارت پڑھنے کی بات نہیں ہے، بلکہ سبق کی تقریر کرنے کی بات ہے کہ سبق شروع ہونے سے پہلے طالب علم نے سبق کی تقریر کرنی ہے کہ آج کے سبق میں کیا مباحث ہیں اور مصنف نے کیا کچھ لکھا ہوا ہے، اس کے متعلق تقریر کرنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ پڑھا کرتا تھا، تو کہتے ہیں کہ میرا الحمدللہ جو ہے نا وہ اچھا اللہ رب العزت نے سلیقہ دیا ہوا تھا، اور فہم بھی اچھا تھا۔ میں نے جب تقریر کرنی ہوتی نا ہدایہ کی، تو وہ دوسروں کو کہتے تھے دیکھو یہ اہل حدیث ہے، حنفی بھی نہیں ہے، اور اتنے وہ ساری کتابیں بھی نہیں پڑھی فقہ کی جو تم نے پڑھی ہوئی ہیں، منیت المصلی سے لے کر شرح وقایہ تک سارا پڑھا ہوا ہے تم نے، لیکن پھر بھی تمہیں جو ہے نا وہ اس طرح ہدایہ کی سمجھ نہیں آتی جس طرح اس کو سمجھ آتی ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ طالب علم جو تھے وہ سبق کی تقریر کرتے تھے، آ کے سبق کے بارے میں بیان کرتے تھے کہ ہم نے اس طرح پڑھا، یہ سمجھا ہے اس کو، اور پھر استاد بتا دیتا تھا کہ تم نے صحیح سمجھا یا تم نے غلط سمجھا ہے۔ تو یہ طریقہ ہوتا تھا۔ بہرحال اب وہ سلسلے نہیں رہے، اور اب تو صرف طالب علموں کا کام یہ ہے کہ وہ مہربانی ان کی سبق میں بیٹھ جائیں، اور دماغ ان کا پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ استاد کا کام ہے بولتے رہنا اور ہمارا کام ہے سنتے رہنا، اور بس اس کے بعد جو ہے نا وہ پڑھنا پڑھانا اور اس کو یاد رکھنا اور اس کے اندر مزید غور و فکر کرنا، یہ چیز جو ہے نا اب ہمارے اندر مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ بالکل نہیں رہی، لیکن تھوڑی ہوتی جا رہی ہے، آہستہ 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 کم ہو رہی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ تبدیلی لے کے آنی چاہیے، اپنی منہج اپنی علمی زندگی کے اندر نا
آپ حیویت پیدا کریں، اس زندگی کو فعال بنائیں اور علم کے اندر اپنے آپ کو اس طرح منہمک کریں کہ بس اب جو ہے نا آپ ہیں، آپ کی کتابیں ہیں اور آپ کا بحث کا اور جستجو کا یہ شوق اور ذوق ہے، اس کے اندر لگے رہیں۔ تو وہ مولانا زکریا صاحب کی بات آ گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ لطیفے کی بات ہے کہ ایک طالب علم جو ہے نا وہ دیوبند میں پڑھنے کے لیے آیا، تو اس نے گھر میں خط لکھا اور کہتا ہے کہ میں نے یہاں پڑھانا شروع کر دیا، میں نے یہاں پڑھانا شروع کر دیا۔ تو گھر والے بڑے حیران ہوئے کہ یہ کتنا کرامات والا آدمی ہے کہ پڑھنے گیا ہے اور کہتا ہے میں پڑھا رہا ہوں۔ تو خیر اس وقت یہی ہوتا تھا کہ لوگ پڑھنے کے لیے آئے تو جب فارغ ہوئے تو تبھی گھر گئے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ مجھے گھر سے خط آتے رہے، میں لکھتا رہا اور کبھی جواب دینا ہوا تو جو ہے نا دیر بعد ان کا جواب دے دیا۔ اس زمانے میں آمد و رفت بھی اتنی نہیں ہوتی تھی، خط بھی دیر کے بعد ہی پہنچتے تھے۔ تو جب فارغ ہو گئے تو پھر واپس گئے۔ تو وہ ایک عرصے تک پڑھتا رہا اور پڑھنے کے بعد پھر جب جو اس کا مرحلہ مکمل ہوا تو اس نے لکھا کہ اب میں پڑھانے سے فارغ ہو گیا ہوں، اب میں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ہیں یہ پہلے پڑھاتا رہا اور اب پڑھنا شروع کیا۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا تو کہتا ہے جب طالب علم پڑھتا ہے نا تو اصل میں پڑھاتا ہے، استاد نے محنت کرنی ہوتی ہے، استاد جو ہے وہ توجہ کے ساتھ محنت کر کے آتا ہے اور استاد سیکھ رہا ہوتا ہے، اور طالب علم جو ہے وہ اس کو پڑھانے والا ہوتا ہے کہ ذہین طالب علم ہو، محنتی طالب علم ہو تو استاد کو زیادہ توجہ کے ساتھ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کسی مجلس میں ہوتے تھے تو استاد بھی محتاط ہو جاتے تھے کہ بخاری مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح جب کوئی ذہین طالب علم ہوتے ہیں تو استاد کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو پھر جب اس نے پڑھنے کے بعد پڑھانا شروع کیا تو اس نے کہا کہ اب میں نے پڑھنا شروع کیا۔ تو استاد جو ہوتا ہے یہ طالب علم استاد کو بھی تیار کرتا ہے اور اسے خود بھی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ کتاب کو سمجھنے والا ہو۔ اور جن لوگوں نے علم کے اوپر محنت کی ہے، اللہ رب العزت کے دینے میں کبھی بھی کمی نہیں آئی، وہ دیتا ہے، لیکن دیتا کن کو ہے؟ جو لینے والے ہوتے ہیں، جو لینے والے ہوتے ہیں۔ جتنا کوئی طلبگار ہوتا ہے اتنا ہی اللہ رب العزت دینے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی دیتے ہیں جتنا کوئی لینے کے لیے آتا ہے۔ دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر، جتنا بڑا برتن لے کر آئے ہو اتنا ہی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ تو انسان محنت کرنے والا ہو، لینے والا ہو، تو آج بھی اللہ رب العزت کی عطا ویسے ہی ہے، اور ایسے ہی لوگ جو محنت کرتے ہیں وہ مثال بنتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم پوری طرح فائدہ اٹھائیں، اور یہ مرحلہ پہلے مرحلے سے ذرا ممتاز ہونا چاہیے جو پہلے گزرا ہے، اب اس کی تلافی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بات یہاں سے آ گئی تھی کہ قرآن مجید کا تعارف اور اس کی تعریف اس کے ناموں کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ اس لیے ضروری ہے تاکہ انسان قرآن مجید سے پوری طرح مستفید ہو سکے اپنے ظرف کے مطابق۔ باقی جو کچھ قرآن مجید میں ہے وہ تو شاید سارے علماء مل کر بھی سارا کچھ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ رب العزت کا کلام انزلہ بعلمہ، یہ اللہ کے علم پر مشتمل ہے، اور اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ تو بے کراں ہے۔ اللہ رب العزت کا علم تو بے کراں ہے، بے حد و حساب ہے، اس کے اندر بڑی وسعت اور بڑی گہرائی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا جو علم ہے قرآن مجید اس علم کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس علم کے اوپر مشتمل ہے، اس کا کچھ حصہ اللہ رب العزت نے اس میں رکھا ہوا ہے۔ اس لیے جن علماء نے بھی اس موضوع پر کام کیا ہے، وہ امام رازی ہوں، وہ علامہ ابن العربی ہوں، وہ علامہ الوسی ہوں، وہ علامہ قرطبی ہوں، یا علامہ ابن جریر طبری ہوں، بڑے بڑے یہ اساتین ہیں تفسیر کے میدان کے، اور آج کے دور میں بلکہ آج سے پہلے علامہ ابن عاشور اپنے دور کے بہت بڑے
عالم تھے، انہوں نے 30 سال میں قرآن مجید کی تفسیر لکھی انہوں نے، تحریر و تنویر ہے آپ کے پاس، بہت ہی اس کے اندر مباحث ہیں، خاص طور پر لغت اور بلاغت کے اعتبار سے بڑا انہوں نے کام کیا ہے۔ تو ان لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں، اور ہم نے ان سے پڑھا تو نہیں، لیکن ان کے بیٹے ہمارے ہم سبق تھے، علامہ محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو دیکھا ہے، بس چند مہینے نا ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے کہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور بیٹے ان کے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، لیکن ہم لوگ گئے شوال میں، 1393 شوال میں ہم گئے مدینہ یونیورسٹی میں، اور ذی الحجہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ذی القعدہ کا مہینہ اور شوال کے کچھ دن اور پھر ذی الحجہ میں چھٹیاں ہو گئی، تو ہم حج کے بعد واپس آئے تو پتہ چلا کہ شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا رحمہ اللہ وغفر له۔ تو وہ قرآن مجید کے اس دور کے اندر بہت بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں جو قرآن کے متعلق ہیں پڑھنے والی ہیں، اضواء البیان ہے اور العذب المنیر ہے، اور دفع ایہام الاضطراب ہے، منع جواز المجاز ہے، یہ ان کی کتابیں جو ہیں نا قرآن کے متعلق۔ تو وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے کوشش کی ہے کہ اس کو پڑھ لوں، ایک ایک آیت کے اوپر جو کچھ لکھا گیا ہے میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو پڑھ لوں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو حافظہ بھی ایسا دیا تھا کہ جو انہوں نے پڑھا تھا وہ انہیں یاد تھا، مستحضر تھا۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے اس معاملے میں لوگوں کے اوپر اپنا فضل فرمایا ہے۔ کئی لوگوں کا حافظہ واقعتاً ایسا ہوتا ہے کہ جو یاد کر لیتے ہیں پھر وہ بھولتا نہیں، اور جب چاہتے ہیں وہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں میں وہ اس دور کے اندر بے مثال آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو حافظہ دیا تھا۔ اور یہ چیز جو ہے دیکھنے میں آیا ہے کہ تربیت کے ساتھ اور تمرین کے ساتھ حاصل ہوتی ہے۔ یہ ان کا حافظہ بھی ایسا تھا، اور ان کے علاقے کے اندر جو لوگوں کا تعلیم و تربیت کا طریقہ ہے نا، اس میں بھی یہ ہے کہ لوگوں کو یاد زیادہ کرواتے ہیں، حفظ زیادہ کرواتے ہیں، حفظ کے اوپر توجہ دیتے ہیں، اور جب بچہ شروع سے حفظ کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر جو چیز بھی پڑھتا ہے وہ یاد کر لیتا ہے۔ اب بھی وہاں کے علماء کے اندر یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ حفظ بہت زیادہ ہے۔ وہاں کے علماء نیٹ کے اوپر مل جاتے ہیں، ان کے محاضرات مل جاتے ہیں، ان کے خطابات مل جاتے ہیں، میں کبھی کبھی دیکھتا ہوتا ہوں، تو ماشاءاللہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے بندے کو کتنا کچھ یاد ہے۔ اور ہمارے ساتھی بھی تھے کئی وہاں سے جو ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، ان کو بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑا کچھ یاد کیا ہوتا تھا۔ تو یہ انسان اگر یاد کرنے کا اپنے آپ کو عادی بنا لے نا، تو یہ انسان کی یاد کرنے کی اور یادداشت کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو ہر چیز کے اندر بس دوسرے کا ہی محتاج بنائے تو انسان اسی کا محتاج بن جاتا ہے۔ جیسے آج کل ہمارے لوگوں کو حساب نہیں آتا، تھوڑی تھوڑی بھی جمع تفریق کی بات ہو تو کہتے ہیں کیلکولیٹر لاؤ، اور خود حساب کرنا نہیں آتا۔ لیکن پہلے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ بالکل دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے تھے، لیکن پونا اور سوایا اور ڈیوڑا اور پونے دو اور ڈھائی اور سوا دو، یہ سارے ان کو ایسے یاد ہوتے تھے کہ کمپیوٹر سے کیلکولیٹر سے پہلے وہ یہ کام کر لیتے تھے۔ یہ تمرین کی بات ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ بھی اگر اپنے آپ کو عادی بنائیں نا حفظ کرنے کا، تو آپ لوگوں کا حافظہ بھی ایسے ہو جائے گا۔ تو یہ حفظ جو ہے نا، اس کے اندر اس علاقے کا جو طریقہ تعلیم ہے اس کا بھی دخل تھا، اور پھر اللہ رب العزت کا فضل بھی تھا کہ جب وہ قرآن مجید کا درس دیتے تھے، مسجد نبوی میں انہوں نے قرآن مجید کا درس دیا، ایک دفعہ پورا قرآن تفسیر میں ختم کیا، اور پھر دوسرا شروع کیا ہوا تھا، اور وہ سورۃ التوبہ تک پہنچے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اور جو انہوں نے تفسیر لکھی ہے اس میں وہ وسعت نہیں ہے، وہ وسعت ان کے درس میں ہوتی تھی، جو ان کے وسعت درس میں ہوتی تھی۔ العذب النبیر، وہ اس کی 4-5 جلدیں شائع ہوئی ہیں، اور وہ ان کے دروس کا کچھ حصہ ہے، سارا حصہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہ سکا۔ تو
اس میں معلوم ہوتا ہے کہ اس آدمی کے پاس کتنا علم ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک ایک آیت کے اوپر نا ڈیرے ڈالے ہیں، اور اس ایک ایک آیت کے بارے میں جب میں نے پڑھا ہے تو جو کچھ اس کے اندر لوگوں نے لکھا ہے مختلف کتابوں کے اندر، اور یہ جو موسوعات ہیں خاص طور پر تفسیر ابن جریر، یہ تفسیر بالماسور کا موسوعہ ہے، اور اب تو خیر الحمدللہ یہ الکشف والبیان اور کیا نام ہے اس کا البسیط سالبی کی، اور واحدی کی البسیط اور سالبی کی وہ الکشف والبیان، یہ بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں اور ادھر لائبریری میں مہیا کی ہیں یہ، اسی لیے کہ آپ لوگ ان سے متعارف ہوں۔ ابن جریر یہ منقول اور معصور کا خاص طور پر ابن جریر جو ہے یہ موسوعہ ہے، اور کلامیات اور اس طرح کے جو مباحث ہیں ان کے لیے مفاتیح الغیب علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، اس کے اندر بہت سارے یہ مباحث ہیں، اور لغویات کے اعتبار سے لغوی مباحث خاص طور پر بلاغت کا اور قرآن مجید کے نظم اور ضبط کا، اور بھی کتابیں تھیں، لیکن زمخشری کی کتاب جو ہے اس کو بڑی مرکزیت حاصل ہے، اور اس کے حوالے سے پھر آگے بھی علماء نے بڑا کام کیا ہے، جو اس پر حواشی لکھے، اس کی نقد بھی کیا اور اس کے شواہد کی تخریج بھی کی، یہ بڑا کام کیا علماء نے۔ اور احکام القرآن کے حوالے سے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کی جو الجامع الاحکام القرآن ہے یہ، اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 12ویں 13ویں صدی کے آدمی ہیں، تو ان کی کتاب روح المعانی یہ موسوعہ ہے۔ اور اس دور کے اندر پھر علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ، ویسے شروع تو کیا تھا انہوں نے کام علامہ رشید رضا رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن وہ کام پورا نہیں ہو سکا۔ تفسیر المنار کے حوالے سے انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر شروع کی تھی، وہ خود بھی بڑے عالم تھے، اور علامہ محمد عبدہ ان کے استاد تھے، انہوں نے ان کے معارف کو اس میں جمع کرنے کی کوشش کی، اگر مکمل ہوتی تو بڑی وسیع تھی، لیکن فکری بعض مزالق اور زلات کے ساتھ اس کتاب کے اندر کافی علم ہے، یعنی بعض فکری غلطیاں ہیں، منہجی غلطیاں ہیں ان کے اندر، لیکن اس میں بہت سارے مباحث اچھے ہیں۔ تو ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ اس دور کے اندر تھے، میرا خیال ہے 74-75 میں ان کا انتقال ہوا۔ اور اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے بھی جو تفسیر کے اوپر کام کیا ہے وہ بڑا موسوعاتی کام ہے، لیکن وہ اس طرح کا نہیں ہے جس طرح یہ پہلی کتابیں ہیں۔ انہوں نے قرآن فہمی کے لیے اور قرآن کے جو ہدایات اور توجیہات اور قرآن کے احکام ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کام کیا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے سامنے ہونی چاہیے، اور ان چیزوں سے انسان کو مستفید ہونا چاہیے، ان تک انسان کی رسائی ہونی چاہیے، اور انسان کا ذوق اور شوق یہ ہونا چاہیے کہ انسان ان کتابوں کے ساتھ جڑے اور ان سے استفادہ کرے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ پڑھی رہیں اور بس انسان نے مٹی جھاڑنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، یہ نہیں ہونا چاہیے، ان کتابوں کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور علم کے اندر اسی طرح پختگی بھی آتی ہے اور گہرائی بھی آتی ہے اور وسعت بھی آتی ہے، اور یہ چیز پہلے لوگوں میں تو بہت زیادہ ہوتی تھی، اور اب آہستہ آہستہ تھوڑی ہوتی جا رہی ہے، کام سمٹتا جا رہا ہے، اور پہلے لوگوں کے اندر ماشاءاللہ اتنی جامعیت ہوتی تھی کہ ہر علم ہی جو ہے نا وہ ایسے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اسی کا متخصص ہے۔ تو علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا میں نے ذکر کیا تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ایک آیت کے اوپر جو ہے نا ڈیرے ڈالے ہیں اور اس کو پڑھا ہے، اور اس کے متعلق جس نے جو لکھا ہے وہ سارا میری نظر سے گزرا ہے، اور یہ ان کا حافظہ تھا کہ پھر وہ ان کے ذہن کے اندر محفوظ بھی رہتا تھا، اور یہ نہیں ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ نقاد بھی بڑے تھے کہ جو چیز صحیح ہے اسے قبول کیا ہے، اور قبول کیا ہے تو قناعت کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ، اور رد کیا ہے تو حجت کے ساتھ اور برہان کے ساتھ، ایسے ہی نہیں کہ بس سمجھے بغیر ہی چیز کو رد کر دیا، نہیں، اگر سمجھا ہے تو پھر اس کو پوری طرح اچھی طرح جان کر قبول کیا ہے کہ یہ قابل قبول ہے دلیل کے ساتھ، اور اس کو رد کیا ہے تو یہ واقعتاً رد کے قابل ہے دلیل اور برہان کے ساتھ۔ چلیے
تو قرآن مجید کی صفات کا ذکر کرتے ہوئے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں قرآن مجید کے مختلف مقامات کو ہی سامنے رکھ کر جو قرآن کی صفات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک صفت جو ہے وہ آیت کریمہ ہے، جس کی وجہ اللہ رب العزت نے ایک مقام پر قرآن مجید کے بہت ساری صفات ذکر فرمائی ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس کی یہ آیت۔ اور اس میں موعظت کا لفظ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے لیے استعمال فرمایا۔ واعظ جو ہے یہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایسی بات کہنا جس سے اس کی غفلت دور ہو، کسی کی غفلت دور کرنے کے لیے، اور اس کی بے توجہی کہ بے پرواہ ہے، کسی چیز کا دھیان ہی نہیں ہے، اس کی بے توجہی اور اس کا لاابالی پن یا عدم مبالات، بالکل بے پرواہ ہونا، اور اس کے اندر غفلت کا اس طرح طاری ہونا کہ وہ اپنے ماحول سے، اپنے مستقبل سے، اپنی حیثیت سے، ہر چیز سے بے خبر اور بے پرواہ ہے۔ تو یہ غفلت اور عدم مبالات اور بے توجہی، یہ چیزیں جو ہیں نا، جس بات کے ساتھ یہ ختم ہو اس کو واعظ کہتے ہیں۔ تو واعظ جو ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ کوئی ایسا دلچسپی کا سامان مہیا کریں کہ لوگ اس کے اندر اس طرح کھوئے ہوئے ہوں، اور اس طرح اس کے اندر لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس کے اندر انہوں نے منہمک کیا ہوا ہو کہ وہ اس میں لطف لے رہے ہوں، اور یہ صحیح واعظ نہیں ہوتا۔ واعظ جو ہوتا ہے اس کا اللہ رب العزت نے اپنی ذات کی طرف نسبت فرمائی ہے۔ تو واعظ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا فعل ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اپنی ذات عالی کی طرف منسوب فرمایا ہے، اور یہ بڑی اونچی چیز ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، یہ کتاب و حکمت اللہ رب العزت نے یعظکم بہ اتاری ہے، اور یہ اللہ کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ تمہیں واعظ فرما رہے ہیں۔ قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تو واعظ جو ہے یہ وہ بات ہوتی ہے جو انسان کی غفلت کو دور کرے اور انسان کی بے توجہی ختم کرے، اور اس کو کسی چیز کی طرف متوجہ کرے، کسی چیز کی طرف اس کو راغب کرے، اور کسی چیز کا احساس دلائے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واعظ فرماتے تھے، اور اس کے اندر انذار ہوتا تھا، ابلاغ ہوتا تھا، تبشیر ہوتی تھی۔ انذار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انذار کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ کسی خطرے سے اس وقت کسی کو آگاہ کرنا جب کہ وہ خبردار ہو کر اس خطرے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ انذار کا یہ معنی ہوتا ہے کہ کسی خطرے سے پیشگی، خبردار کر دینا ایسے موقع پر کہ اس اخبار کے ساتھ، اس اعلام کے ساتھ، اس ابلاغ کے ساتھ وہ آدمی اپنے آپ کو اس خطرے سے آگاہ کر سکتا ہے۔ جب پھنس گیا پھر آپ نے کہا کہ مرنا پیا ہوں تو مردہ پیا ہوں دسندہ کی فائدہ، اب تو اس نے مرنا ہی ہے۔ تو وہ انذار نہیں ہوتا، انذار وہ ہوتا ہے جو پہلے بتایا جائے کہ یہ سر پہ کھڑا ہے اور یہ آ رہا ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو اس انذار کو اصل میں واعظ جو ہے وہ اس انذار کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کو نذیر بنا کر بھیجتا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اور وَمَنْ بَلَغَ، اور ان کو بھی خبردار کر رہا ہوں جن تک یہ قرآن پہنچے گا۔
اور قرآن اللہ کا واعظ ہے. قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ اللہ رب العزت کا واعظ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قرآن کے ساتھ واعظ فرماتے تھے. سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے اور قرآن مجید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ ہوتا تھا. جیسا کہ وہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ جو تھا سورہ قاف کے ساتھ ہوتا تھا. اور سورہ قاف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا موضوع ہوتی تھی. اور وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سے سن کر یہ صورت یاد کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واعظ قرآن کے ساتھ ہوتا تھا. اور قرآن مجید پڑھ کر قرآن مجید کا بیان کرنا یہی اصل واعظ ہوتا ہے. تو واعظ ایسا ہونا چاہیے جس سے انسان کی غفلت دور ہو. اور جو چیز انسان کو غافل بنائے وہ واعظ ہو سکتا ہے. آج کل اس طرح کے واعظ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو مزید غافل بناتے ہیں، مزید غافل بناتے ہیں. ان کے اندر وہ خدا خوفی نہیں آتی، وہ تعلق باللہ نہیں آتا، وہ رقت قلب نہیں آتی، وہ آخرت کی فکر نہیں آتی، وہ عمل کا شوق نہیں پیدا ہوتا، مزید غافل ہو جاتے ہیں. اور تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ بس لوگوں کو باتوں کے ساتھ جو ہے نا مشغول رکھنا اور باتیں سنائیں، اور عمل جو ہے وہ کوئی بھی انسان کے اندر عملی تبدیلی نہیں آتی. یہ بات صحیح نہیں ہوتی. اس لیے اپنے واعظ کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. تو قرآن مجید موعظہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حضرت ارباز ابن ساریہ کی حدیث ہے کہ کأنہا موعظۃ مودع، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. آنکھیں بہہ پڑیں اور دل پگھل گئے، خوف زدہ ہو گئے اور آنکھیں بہنے لگیں. تو واعظ یہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید اللہ کا واعظ ہے. اور واقعتاً جب انسان کے دل کے اندر قابلیت ہو اور انسان اللہ رب العزت کا کلام جان کر کے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں میرے ساتھ، اللہ مجھ سے خطاب فرما رہے ہیں اور میں اللہ کے سامنے اللہ رب العزت کی بات سن رہا ہوں، اللہ کا کلام سن رہا ہوں، تو پھر انسان کے دل کی جو حالت ہوتی ہے، اور اگر انسان نے وہ سارے غفلت کے پردے جو ہیں وہ دور کر دیے ہوں اور غفلت کی رکاوٹیں جو ہیں وہ ہٹا دی ہوں، تو پھر واقعتاً انسان کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، خروا سجدا وبکیا، انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. تو قرآن مجید واعظ ہے، اور اس کا واعظ ہونا یہ اللہ کا واعظ ہے. یہ انسان کے اوپر اسی طرح اثر انداز ہو جیسے واعظ اثر انداز ہوتا ہے. اور اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو پھر قرآن مجید کی وہ آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. یہ قسوت قلب جو ہے نا یہ بہت بڑا مرض ہے. اور یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ علماء کو اسی مرض کے اندر جو ہے نا اکثر شیطان مبتلا کرتا ہے، دل پتھر ہو جاتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا. یہ قسوت قلب جو ہے نا یہ دنیا والوں کے لیے غفلت اور علماء کے لیے قسوت، یہ بہت بڑا شیطان کا جو ہے نا حملہ ہے، اور یہ اس کا بڑا ہتھیار ہے جس کے اندر وہ علماء کو مبتلا کرتا ہے کہ سنگ دل ہو جاتے ہیں، ان کو اثر ہی نہیں ہوتا. آپ
قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کے سنائیں تو کہتا ہے مجھے بتاتے مجھے سناتے مینوں سمجھانا ہے مینوں دسنا ہے. ساری عمر ہو گئی ہمیں بتاتے ہوئے ہمیں پڑھاتے ہوئے, ہمیں کیا بتاتے ہو, لیکن اثر کوئی نہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان وقافا عند کتاب اللہ, جب کوئی آدمی قرآن مجید کا کوئی مقام انہیں یاد دلاتا اور ان کی سامنے وہ بات آتی تو وہیں رک جاتے. اور اللہ کا نام لے کر جب کوئی ان کو جھنجھوڑتا تو اللہ کے نام کی عظمت کی وجہ سے وہ بالکل پانی پانی ہو جاتے. اتق اللہ یا عمر, اتق اللہ یا عمر. اور ہمیں اگر کوئی اتق اللہ کہہ دے تو ہمارا غصہ جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے, ہمارا غصہ بڑھ جاتا ہے. یہ بہت ہی کمزوری والا پہلو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, اور اگر کوئی اس کا شائبہ ہمارے اندر ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں نجات عطا فرمائے. یہ بہت ہی قسوت والی چیز جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے. تو جب قسوت دل کے اندر آ جاتی ہے, دل پتھر ہو جاتا ہے, تو پھر انسان کے اوپر کوئی چیز اثر نہیں کرتی. قرآن واضح ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی واضح ہے. اس واضح سے انسان کو اثر پذیر ہونا چاہیے, متاثر ہونا چاہیے. موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. صرف جان لینا کہ قرآن واضح ہے یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے جان لیا, اور یہ جاننا جو ہے یہودی اور عیسائی اور اس طرح کے جو متخصصین ہیں وہ قرآن چیئر کے چیئرمین بھی بنے ہوئے ہیں, قرآن کے شعبے کے وہ سربراہ بھی بنے ہوئے ہیں, لیکن ان پر قرآن اثر نہیں کرتا. اگر ہمارا بھی وہی حال ہو جو ان کا حال ہے تو ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے اور ہم قرآن کی تعظیم کرتے ہیں, اور قرآن مجید کے اوپر ہمارا یقین ہے, اللہ کی آیتوں پر یقین کرتے ہیں, اللہ کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, تو ہمارا طرز عمل ان سے مختلف ہونا چاہیے. موعظۃ من ربکم, اللہ کی طرف سے یہ واضح ہے. وہذا ذکر مبارک انزلناہ, اور قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے ذکر برکت والا برکت والا ذکر بتایا ہے. تو برکت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ کثرت الخیر. قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ خیر ہے, بہت زیادہ خیر ہے, اور یہ یاد دہانی ہے کہ انسان کو بھولی ہوئی چیز یاد دلاتی ہے, غفلت دور کرتی ہے. اور اگر انسان اپنے دل کو پوری طرح قرآن کی طرف متوجہ کرے اور اپنے دل کی اصلاح کی کوشش کرے تو قرآن مجید سے انسان کا دل بھی بیماری سے نکل کر شفا یاب ہو جاتا ہے. قرآن جو ہے یہ موعظۃ شفاء لما فی الصدور, دلوں کی سختی کو بھی دور کرتا ہے, لیکن اس کے لیے ہی جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے, اور اس کے لیے انسان کو مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اور یاد دہانی بھی ہے قرآن مجید, جیسا کہ اس پر ہم نے پہلے بھی کوئی گفتگو کی تھی. اور مبارک ہے کتاب یہ قرآن مجید, مبارک ہے برکت کے لیے. اس کی برکت جو ہے, اس کا موجود رہنا بھی برکت ہے. قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, سیکھا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے, اور قرآن لوگوں کے اندر موجود ہے, یہ برکت ہے. اس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں, اور بہت ساری انسانوں کے برے اعمال کے جو نتائج ہیں وہ انسان اس سے محفوظ رہتا ہے قرآن مجید کی برکت کی وجہ سے. لیکن جب قرآن مجید اٹھ جائے گا, جیسا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اٹھا لیے جائیں گے, لوگوں کے سینوں سے نکل جائے گا, اور پھر صحیفوں سے بھی نکل جائے گا, اور پھر قرآن مجید کا علم بھی لوگوں کے اندر باقی نہیں رہ جائے گا. اور اللہ رب العزت قرآن کو منہ بدا و الیہ یعود, وہیں سے آیا ہے اور وہیں چلا جائے گا, قرآن کے الفاظ بھی نہیں رہیں گے. تو پھر اس زمین کے اوپر تباہی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. آہستہ 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 یہ زمین بربادی کی طرف جائے گی. تو قرآن مجید برکتوں کا خزانہ ہے, اور اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے اور اس کو زندگی کا دستور اور قانون بنا لیا جائے تو پھر تو اللہ رب العزت جو برکتیں عطا فرماتے ہیں, اور وہ ہمارے سامنے مثال ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کی, خلافت راشدہ کے دور کی, کہ عرب مادی اعتبار سے کتنی مفلسی اور کتنی تنگ دستی کا شکار تھے, لیکن قرآن مجید ان کی زندگی میں آیا, امن و امان بھی آ گیا, اخوت و محبت بھی آ گئی, اور اللہ رب العزت نے اموال اور زمین کے خزانوں کے بھی دروازے ان کے لیے کھول دیے. تو قرآن مجید
بابرکت کتاب ہے۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، قرآن مجید عالی مرتبہ ہے، علی، اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ، آیا بھی اوپر سے ہے اور ہے بھی یہ بڑی اعلیٰ درجے کی چیز، اور یہ ایسی اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ جو اس سے جڑتا ہے یہ اس کو بھی اوپر لے جاتا ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، پست اور پستیوں میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، رفعتیں عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ بالکل ایسے ماحول سے نکلتے ہیں جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، لیکن پھر قرآن کے خادم بن جاتے ہیں، قرآن کے عالم بن جاتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو شرف اور قدر و منزلت کے ساتھ نوازتا ہے کہ لوگ ان کا نام بھی محبت سے لیتے ہیں، اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید علو مرتبت کا حامل ہے، اور یہ ایسا عالی مرتبت ہے کہ جو اس سے جڑتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ علو اور رفعت نصیب فرما دیتے ہیں۔ وحکمہ، اور قرآن مجید حکمت بالغۃ، قرآن کو تلک آیات الکتاب الحکیم، حکمت بھری کتاب کی آیتیں ہیں یہ، اور قرآن مجید کو حکمت بالغۃ، حکمت بالغہ کہا ہے، اور حکمت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایسی دانائی، حکمت ایسی دانائی ہوتی ہے جس دانائی کے ساتھ انسان کے اندر یہ ملکہ اور یہ قوت پیدا ہو جائے کہ انسان کی سوچ بھی، فکر بھی صائب ہو جائے، اس کا قول بھی درست ہو جائے، اور اس کا عمل بھی ٹھیک ہو جائے۔ اور حکمت حکمہ سے نکلا ہوا لفظ ہے، اور حکمت اللجام، آپ جانتے ہیں کہ گھوڑے کے منہ میں لگام دی جاتی ہے، اور وہ لگام جو ہے اس کے اندر وہ ایک انکڑا سا ہوتا ہے، انکڑا ہوتا ہے نا جو اس کے منہ میں ہوتا ہے، اور اس کو جب کھینچا جاتا ہے تو بھاگتا ہوا گھوڑا رک جاتا ہے۔ تو حکمت اللجام اس سے نکلا حکمت، یعنی ایسی قوت جو غلط راہ پہ جانے سے انسان کو روک لے۔ حکمت وہ دانائی ہوتی ہے جو انسان کو غلط طرف نہ جانے دے، انسان کے لیے لگام بن جائے، فکر کے لیے، قول کے لیے، عمل کے لیے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ تو یہ حکمت بالغۃ، اللہ رب العزت حکیم ہے، اللہ رب العزت تو علم و حکمت کا خزانہ ہے، اور انہی سے اللہ رب العزت علم و حکمت اس کی ذاتی صفت ہے، اس کا علم بھی ذاتی اور غیر محدود ہے، اور اس کی حکمت بھی ذاتی اور غیر محدود حکمت ہے۔ تو اسی کی طرف سے علم بھی ملتا ہے، اور اسی کی طرف سے حکمت بھی ملتی ہے، اور یہ حکمت بالغۃ، یہ وہ حکمت ہے کہ بہت ہی تاثیر رکھنے والی ہے، اور بالغۃ یعنی یہ انسان کے وہاں تک بلوغ اور رسائی رکھتی ہے کہ جہاں تک کوئی چیز نہیں پہنچ سکتی۔ بالغۃ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آخر حد تک پہنچ جانے والی۔ آخر حد تک پہنچنے والی کیا ہے؟ یعنی یہ حکمت انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے بھی وہ اپنے اندر نفوذ اور تاثیر رکھتی ہے جو کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ قرآن مجید انسان کو بدلنے والی کتاب ہے، اور اس نے جن لوگوں کو بدلا ان کو ایسا بدلا کہ وہ اللہ اکبر پوری انسانیت کے اندر منفرد ہو گئے، ممتاز ہو گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم۔ یہ حکمت بالغۃ، اور پھر یہ دوسری طرف بالغۃ وہاں پہنچنے والی ہے کہ انسان کو اللہ کا مقرب اور محبوب بنا دیتی ہے۔ جب انسان اس حکمت کے مطابق اپنے آپ کو انسان اس کا تابع کر لیتا ہے، اور اس کے ساتھ مرتبط کر کے اسی حکمت کے ساتھ چلتا ہے، تو اس کی فکر، اس کا قول، اس کا عمل، اس کا رویہ، اس کا برتاؤ، اس کا سلوک، اس کے سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب کرنے والے اور اللہ کا محبوب بنانے والے ہوتے ہیں۔ تو
یہ ایسی حکمت ہے جو انسان کو اللہ کی بارگاہ کے قریب کرتی ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑ دینے والی ہے۔ کیسے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی وہ رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بیدیکم، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک تمہارے ہاتھ میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہیں رابطے میں کر دیتی ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق قائم ہو جاتا ہے، اور پھر یہ تعلق اگر زندہ ہو اور اگر فعال ہو اور اگر یہ تعلق جو ہے مؤثر ہو، ایکٹیو ہو، کام کر رہا ہو، تو پھر واقعتاً قرآن مجید کی حکمت ایسی ہے کہ اوپر سے انسان کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے رہنمائی مل رہی ہے اور میری اصلاح ہو رہی ہے، اور مجھے ایک چیز جو ہے وہ دوسری طرف دائیں بائیں جانے سے روک رہی ہے، اور راہ راست کے اوپر مجھے استقامت اس کی وجہ سے مل رہی ہے۔ تو قرآن مجید حکمت بالغۃ، بڑی حکمت ہے قرآن مجید، حکمت بالغۃ فما تغنی النذر۔ اللہ اکبر۔